دیکھیے ابھی یہ دورہ ختم ہوا ہے اور وزیر اعظم پاکستان واپس پہنچے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم اس کا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو وزٹ کافی سبسٹینٹو تھا۔ دیکھیے اس وزٹ کی دو یعنی کہ سگنیفیکنس تھی، ایک تو یہ کہ یہ سمبولک سگنیفیکنس تھی اس کی، اور دوسری سبسٹینٹو سگنیفیکنس۔ سمبولکلی یہ ایک اہم دورہ تھا کیونکہ چین نے ہماری قیادت کو، ہماری لیڈرشپ کو ونٹر اولمپکس میں بلایا تھا۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ مغربی ممالک نے امریکہ سمیت اس اولمپک کا بائیکاٹ کیا ہے، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ پاکستان جو کہ چین کا ایک بڑا پرانا اور دیرینہ دوست ہے وہ چین سے یکجہتی کا اظہار کرے، تو یہ تو اس کی سمبولک ویلیو تھی جس کو بہت وہاں پر اپریشیٹ کیا۔ دوسری بات اب آپ سبسٹنس پہ آئیں تو سبسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں خاصی اہم ملاقاتیں رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی آج صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کل ان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی کے چیان سے، اور اس کے علاوہ این ڈی آر سی کے چیئرمین سے، کیونکہ این ڈی آر سی جو ہے جی وہ اس وقت چین کی طرف سے جو ہے مین باڈی ہے، مین ادارہ ہے جو کہ سی پیک چلا رہا ہے، جس طرح کو پلاننگ منسٹری کا کاؤنٹر پارٹ ہے، تو این ڈی آر سی چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ان کی بزنس کمیونٹی سے وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، جو کہ انویسٹرز ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اور جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو مجموعی طور پر میرا خیال ہے کہ اچھے مفید نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے، جو آج مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے دونوں حکومتوں کے درمیان، وہ خاصا براڈ ہے، خاصا وسیع ہے، خاصا جامع ہے، اور اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، لیکن جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کو مزید فروغ دیا جائے گا، اس کو مزید تقویت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سی پیک ہمارا ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ میں سی پیک پہ آتا ہوں مسعود صاحب، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے مختلف سربراہان جو مختلف ادوار میں چین کا دورہ کرتے رہے، اور موجودہ پریزیڈنٹ کے ساتھ شاید یہ ہمارے تیسرے سربراہ ہیں جو مل رہے ہیں، کتنا مختلف دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کا موجودہ دورہ سابقہ حکومتوں کے اگر ادوار سے کمپیئر کیا جائے تو؟ نہیں، دیکھیے جب بھی ہماری لیڈرشپ، کوئی بھی لیڈرشپ ہو اس لیول کی، جب وہ چین کے دورے پر جاتی ہے تو ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ چینی قیادت سے ہوتی ہیں، جس میں ان کے صدر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہی پروسیس تھا، وہ اس دفعہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس لحاظ سے تو یہ بالکل یعنی کہ ایک لاجیکل چیز تھی، اور جو کہ اور ہوتی ہے۔ دیکھیے چین اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں کہ چاہے وہ اولمپکس کے کانٹیکسٹ میں یہ وزٹ ہو رہا ہو، وہاں پہ سبسٹنس ہوتا ہے، اس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں سارا سبسٹنس جو ہے سامنے آ جاتا ہے، ہماری جو ریلیشن شپ ہے، لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انٹائر گیمٹ آف دا ریلیشن، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، میں جس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ چین اور پاکستان کے ریلیشن میں پرسنالٹیز میٹر کرتی ہیں، بطور سفیر اس بات کو بھی کلیئر کیجئے گا کہ ملکوں کے تعلقات میں کیا شخصیات کا جو رول ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور چین اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں عمران خان صاحب بطور شخصیت پچھلوں سے کتنے وزندار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایکولی کنٹریز ریلیشن ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں؟ یہ بات سنیے، شخصیات کئی دفعہ اہم ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ حکومتوں اور شخصیات سے بالا تر ہیں۔ اس کا بڑا ایک یعنی کہ سمپل سا جواب یہ ہے کہ آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات میں، اور چین میں تو کنٹینیوٹی رہی ہے کیونکہ وہاں جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے وہی رول کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کا سسٹم ڈفرینٹ ہے، ان کے لیڈرز چینج ہوتے ہیں۔ چیئرمین ماؤ زے تونگ تھے جو کہ فاؤنڈر تھے، پھر میچون لائی آئے، اس کے بعد اگلا دور آیا، پھر ڈینگ جیاپنگ صاحب آئے جنہوں نے ریفارم شروع کی، اس کے بعد پریزیڈنٹ یہ اپنے کیا تھے ہو جنتاؤ آئے اس سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو اس طرح یہ پروسیس چلتا رہا، لیکن پارٹی وہاں پر ایک رہی۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں تو بے شمار حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں، ہمارے یہاں تو 50s میں 60s میں یعنی 50s میں تو بہت حکومتیں چینج ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود
چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ irrespective of political change, ڈومیسٹک پولیٹیکل چینج، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے وہ آگے کی طرف گئے. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے اور اب عمران خان صاحب ہیں، یہ چائنا کے لیے میٹر نہیں کرتا، چائنا کے لیے پاکستان میٹر کرتا ہے اور معاہدے میٹر کرتے ہیں جو وہ پاکستان میٹر کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات میٹر کرتے ہیں. یہ حکومتیں، ہمارا سسٹم، پولیٹیکل سسٹم بالکل مختلف ہے. ہمارے یہاں پھر الیکشن ہوں گے، اس کے بعد ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی. کل کو ہائپوتھیٹیکلی بالفرض اگر ایک اور حکومت یہاں پر آتی ہے تو اس کے ساتھ چین ڈیل کرے گا. اچھا جو معاہدے مختلف ملکوں کے سربراہان کرتے ہیں اپنے دوروں پر جا کر، ان کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جیسے سعودی عرب کے ایم بی ایس آئے تو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ایگزیکیوٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جو چائنا کے ساتھ معاہدے ہیں جو بتائے گئے ہیں، جو مشترکہ اعلامیہ میں جس کا تذکرہ ہے، وفاقی وزراء جس کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے یا بس یہ ملاقات کے دوران معاہدوں کی بات ہوئی اور اس کے بعد اس پر کوئی فردر پروسیڈنگز نہیں ہوگی؟ دیکھیے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اگر آپ پچھلے معاہدے دیکھیں جو پچھلی حکومتوں میں ہوئے تھے، یعنی کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی مثلاً سی پیک کی، اس میں سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہے امپلیمنٹیشن ہو گئی، لیکن بہت سے معاہدوں کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. تو اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو اب کافی اہم معاہدے ہوئے ہیں، کافی اہم کمٹمنٹس ہوئی ہیں، تو اس پہ بھی کام آگے چلے گا. اور چین تو چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشل اسٹیبلٹی، اس میں چین جو ہے وہ پوری طرح پاکستان کے سپورٹ کرنا چاہتا ہے تھرو انویسٹمنٹ، تھرو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور تھرو ڈیولپمنٹ آف آور اسکل سیٹ. تو یہ چین کی خواہش ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا کتنا فالو اپ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمزوریاں زیادہ ہیں. سی پیک کو لے کے پاکستان کو کئی طرح کے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا چیلنج سیکیورٹی چیلنج ہے. اس پر چین پاکستان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے سر؟ نہیں دیکھیے اس دورے میں بھی سیکیورٹی آسپیکٹ کے اوپر میرا خیال ہے خاصی گفتگو ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد چین میں ایک تشویش پیدا ہوئی تھی، تو وہ ہم نے ریمیڈیل میجرز لیے ہیں. سیکیورٹی میجر جو ہیں اور زیادہ مضبوط کر دیے گئے ہیں. تو میں تو ظاہری بات ہے وہاں نہیں تھا، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی کہ اس پہ چینی حکومت کو پوری طرح یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور یہ غالباً مشترکہ اعلامیہ میں بھی ہے کہ پاکستان انشور کرے گا کہ ہر قسم کی پروٹیکشن جو ہے چینی یہاں پر پروجیکٹس کو، چینی پرسنل کو دی جائے. تو یہ میرا خیال ہے یقین دہانی کافی اہم ہے، اور اس میں چین اور پاکستان کا تعاون جو ہے وہ چل رہا ہے. سیکیورٹی آسپیکٹ میں بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے. پاکستان نے اپنے تئیں 2 ڈویژنز جو ہے ریز کیے ہیں چینی یہاں جو پروجیکٹس ہیں اس کی حفاظت کے لیے. اس میں لیکن کوآرڈینیشن جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور وہ ٹیکنالوجی کی شیئرنگ ہے. ہم چین سے اپنی ٹیکنالوجی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہ ہم چین سے حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اب جو ہے یہ مین پاور سیکیورٹی اپنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم کم ہے. مسعود صاحب مجھے ایک چیز پہ ذرا آپ کے کامنٹس چاہیے. افغانستان ایشو پہ، کیونکہ پاکستان از اے کور پارٹ، دنیا بھر میں کہیں بھی اگر افغانستان کی بات ہوتی ہے، چائنا کس طرح پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے افغان ایشو پر فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ افغان ایشو پر پہلے بھی افغانستان پر کافی حد تک چائنا کی کوآپریشن رہی ہے سر. نہیں، افغانستان بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، چین کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور تینوں ممالک کے درمیان اس پہ کافی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اور آج میں ابھی سن رہا تھا کہ یہ طے پایا ہے کہ مارچ کے آخر میں ایک 6 کنٹریز جو میٹنگ ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے وہ چین ہوسٹ کر رہا ہے، جس میں افغانستان بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، چین ہوگا اور دوسرے ممالک ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اور خوشائند بات ہے میں کہتا ہوں، کیونکہ چین اور پاکستان مل کے افغانستان میں اسٹیبلٹی یہ جو کام کر سکتے ہیں وہ اہم ہوگا، اور اس پہ کافی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کا اپنا رول ہے، چین کا رول جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہے. افغانستان ٹائم کم ہو رہا، ختم ہو رہا میرے پاس. مسعود صاحب، چینی صدر کو دعوت دی ہے عمران خان صاحب نے، فارمل انویٹیشن، انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں. کتنا ویسے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے خیال میں کسی بڑے ملک کا اگر سربراہ پاکستان کا وزٹ کرے،
تو چینی صدر ہندوستان تو پچھلے سال ہو کر آئے ہیں سر. پاکستان میں ایک تو امریکی صدر کا دورہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, بائیڈن کی کوئی امید اگلے 1 سال میں نظر آ نہیں رہی. رشین پریزیڈنٹ کو ہم مدعو کرنا نہیں چاہتے, اس کے لیے ہمیں کافی جو ہے وہ رسک لگا رہتا ہے. کیا چینی صدر کا دورہ آرگنائز کرنا کتنا آسان ہوگا پاکستان کے لیے اور کتنا امپورٹنٹ ہوگا سر, اس کو ذرا کامنٹ کر دیجیے. چینی صدر نے ہندوستان کا دورہ پچھلے سال نہیں کیا, کیونکہ وہاں تو ہندوستان اور چین کی فوجوں کی لڑائی ہو رہی ہے بارڈر میں, ان کے تو تعلقات کافی کشیدہ ہیں. یہ وزٹ جو تھا چینی صدر کا پاکستان کا ہونا تھا, لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے چینی صدر جو ہیں, چینی لیڈرشپ 2 سال میں کہیں ملک سے باہر نہیں گئی ہے. تو یہ ایک کافی بڑا فیکٹر ہے. چینی صدر گئے کووڈ سے پہلے گئے, مودی سے بھی ملے تھے. کووڈ سے 2-3 سال پہلے کی آپ بات کریں نا, ابھی تو 2 سال سے جب سے یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو چینی قیادت جو ہے غیر ممالک کا دورہ نہیں کر رہی. لیکن اللہ کرے بہتری ہو, صورتحال میں بہتری آئے, اور چینی صدر کا دورہ ڈیو ہے اور وہ ضرور میرے خیال یہاں پر آئیں گے, اگر اس سال نہیں تو اگلے سال. لیکن یہ ڈیپینڈس کہ صورتحال کورونا کی کس طرح قابو میں آتی ہے.